علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے بہت ہی عزیز مہمان دوست ہیں. ان سے مختلف پروگرام میں ہم معلومات لیتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں. آج بھی سلام عرض کریں گے اور ان سے یہی سوال پوچھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب, یہ طلاق کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. شروع کے 1 سال 1.5 سال مشکل سے 2 سال میں طلاق ہو جاتی ہے. وہ دور تھا کہ طلاق لینے سے پہلے لوگ سوچتے تھے, مگر اب تو طلاق سے ہی آغاز ہو رہا ہے اور طلاق ایک نارمل روٹین کا حصہ بنتے جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویس بھائی اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اسلامی تعلیمات سے ناظرین کرام کو آگاہ کرنے کی بہت مبارک کوشش فرماتے ہیں. ان میں سے آج کی آپ یہ بھی کوشش بڑی اہم ہے. وطن عزیز پاکستان بالخصوص جن حالات سے ہمارے معاشرتی اعتبار سے دوچار ہے, تو اس کے تناظر میں یقیناً میں اور آپ سب محسوس یہ کر رہے ہیں کہ شرح طلاق بہت بڑھ رہی ہے. اور شرح طلاق کے ساتھ ساتھ جو خلع کی شرح ہے عدالتوں میں کچہریوں میں, اس کی ریشو بھی بہت ہی بڑھ چکی ہے. یعنی گھر منقسم ہو رہے ہیں, خاندان ہمارے تقسیم ہو رہے ہیں, اور بچے جو ہیں ان کا مستقبل بالکل تاریک ہو رہا ہے. یاد رکھیے اسلام ایک فطری نظام زندگی ہے کہ جس میں اگر مزاج مختلف ہو جائیں اور نبھاؤ بالکل ناممکن ہو جائے, ایسی صورت میں اسلام نے الگ الگ ہونے کا آپشن رکھا. خاوند اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں, بیوی استعمال کرتے اس کو خلع کہتے ہیں. لیکن اس کے جواز کے باوجود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام میرے اللہ کے ہاں ہے وہ ہے گھر کا تقسیم ہونا, طلاق کا وقوع پذیر ہونا. تو یقیناً یہ طلاق جائز ضرور ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجوہات جو اس کا بہت زیادہ جو اس کی ریشو بڑھ گئی, اس کی وجوہات پہ ابھی میرے پیش رو علامہ صاحب نے بھی اور ہمارے یہ وکیل بھائی جو ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی جو بہت میں سمجھتا ہوں صحیح انہوں نے حقائق اور واقعات کے ادراک کو احساس کرتے ہوئے روشنی ڈالی ہے. تو میں بھی 2-3 چیزیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں جو نکاح کی فضیلت اور نکاح کے مقاصد ہیں ان کو صحیح طور پر اپنی اس نوجوان نسل کو آگاہ نہیں کیا. ہم اس پہ ناکام رہے. اگر ان کو اس نکاح کی اہمیت اور دین میں اس کی حیثیت کا اندازہ ہو اور اس کا کتنا بابرکت یہ عمل ہے اور اس کے کتنے پاکیزہ اور اعلیٰ اہداف اور مقاصد ہیں, تو میں سمجھتا ہوں 1000 بار یہ لو طلاق دینے سے پہلے سوچیں کہ گھر میں تباہ کر رہا ہوں, گھر خراب کر رہا ہوں, اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے, کیا اس کے ثمرات ہوں گے, کیا اس کے ہولناک نتائج ہوں گے. تو یقیناً یہ 100 بار سوچیں. ہم نے ان کو ان چیزوں سے آگاہ نہیں کیا کہ نکاح نبی پاک قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انتم لباس لہن ہن لباس لکم انتم لباس لہن, بیوی اپنے خامد کا لباس ہے اور خامد اپنی لباس ہے. اب اس اتنی بڑی بات جو میرے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ساتھ فرما رہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مولانا صاحب فرما رہے ہیں تو آسان بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے. مطلب واٹس ایپ پہ آپ نے لکھ دیا طلاق ہو گئی, آپ نے کہہ دیا طلاق ہو گئی, آپ نے مذاق بھی کیا طلاق ہو گئی. میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں کر دیا بہت زیادہ اس پروسیس کو؟ رشتہ بہت مشکل تھا, ایجاب تھا, قبول تھا, گواہان بھی موجود تھے, اور پھر بہت میچورٹی کے بعد استخارہ ہوا, اشتہارہ ہوا, اس کے بعد نکاح ہوا, اور طلاق تو بہت ہی آسانی سے ہو رہی ہے. آپ نے واٹس ایپ پہ لکھ بھی دیا, مذاق بھی بنایا تو ہو گئی. اس پروسیس کو ڈیفیکلٹ اور ٹف نہیں بنانا چاہیے؟ بار بار موقع ملے یا پھر غصہ آیا کہہ دیا اور ختم ہو گئی, ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ویس بھائی آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے, اور اس حوالے سے حضرت علامہ صاحب نے حدیث پاک کا جو ابھی ترجمہ پیش کیا ہے وہ دوسرے پہلو سے اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے کہ ہم بعض اوقات طلاق کو مذاق کے طور پر, ڈرامے کے طور پر, غیر و غضب کے اظہار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو ان الفاظ سے اجاگر فرمایا کہ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد. اس کا ترجمہ بھی علامہ صاحب نے پیش فرما دیا. یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں یہ طلاق, نکاح اور رجوع کرنا, یہ تینوں چیز شامل ہیں. فرمایا کہ ان کی سنجیدہ انداز سے کرو تو تب بھی نتیجہ وہی ہے, مزاج سے تم کرو گے تب بھی نتیجہ وہی نکلے گا. تو یہ تھا اس کی اہمیت کو بیان کرنا. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا آپ کے سوال کا,
کہ اسلام میں اتنا آسان نہیں کہ جیسی آپ نے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دی اور 3 واقعہ ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے. نکاح کا بندھن اس طرح توڑ دیں ایک لمحے کے اندر کہ گویا جیسے کہ بندوق کا فائر اور آپ نے کیا اور اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، اتنی مشکلات کھڑی کی ہیں طلاق کے راستے میں کہ ان مشکلات کو عبور کرنے کے بعد یعنی ہر عورت کو فوری طور پہ ہم طلاق نہیں دے سکتے. ہر عورت جو ہے بیوی ہماری وہ محلے طلاق نہیں دیتی ہر وقت. وہ طہر کی حالت میں ہو، طہر بھی ایسا ہو کہ جس میں مرد اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہوتا اندازہ لگائیں. اگر عورت ماہواری کے دنوں میں ہے وہ محلے طلاق نہیں ہے. اگر وہ ایام طہر میں ہے لیکن خامد اور بیوی ملاپ کر چکے تب بھی وہ محلے طلاق نہیں ہے. اگر عورت حاملہ ہے تب بھی محلے طلاق نہیں ہے. تو یہ ساری رکاوٹیں اور پھر 3 طلاقیں کٹھی دینا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، یہ خالق کائنات فرما رہے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پھر تیسرا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. حضرت رکانہ صحابیہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو کٹھی 100 طلاق دے دی. جیسے ہمارے بعض کا ہوتا ہے غصے میں آ کر تو 100 طلاق دے دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 100 میں سے 3 کو بھی قبول نہیں کیا. جو ہم کہتے ہیں 3 طلاق کٹھی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، ابھی میں تمہارے سامنے ہوں اور تم میرے سامنے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. یہ تم نے مذاق بنا رہی ہے اللہ کے دین کو. طلاق اس طرح دی جاتی ہے، جو جا کے رجوع کرو اپنی بیوی کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، اگر 3 طلاقیں کٹھی ایک مجلس میں ہوتی، آپ اس کو 3 طلاقیں پہلی تو ہو گئی تھی، آپ نے اس کو 3 کو شمار نہیں کیا، آپ نے 1 شمار کیے یہ ان 100 میں سے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی اسی طرح واقعہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دیا ایک مجلس کے اندر 2 طلاق یا 3 طلاق نہیں دی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہوا مرد کو کہ وہ ایک لمحے کے اندر 6-7 بچے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں اور جو 2 خاندان ہیں وہ بھی آپس میں ٹوٹ جائے اور قتل و غارت تک نوبت چلی جائے. ایسا ہرگز ایسا نہیں ہے. اسلام میں بڑی گنجائش ہے، بڑی وسعت ہے اور بڑی جامعیت ہے. ایک مجلس میں خامد اپنی بیوی جو محلے طلاق ہوتی ہے 1 طلاق دے سکتا ہے اور 1 طلاق کے بعد پھر اس کو انتظار کرنا ہوگا جب وہ بیوی. اصل میں اس میں بھی ایک اور مسئلہ ہے جی کہ یہ جو ہمارے تصور ہے نا، اس طور میں 1 طلاق دی پھر انتظار کر کے اگلے مہینے جائے دوسرے طور میں دوسری طلاق دے دی، ایسا نہیں ہے. دوسری طلاق کی حکمت اور فلسفہ یہ ہے بندے نے 1 طلاق دی شرائط کو ملحوظ رکھ کر، اس کے بعد وہ ان کی صلح ہو جاتی ہے. صلح کے بعد دوبارہ عقد النکاح قائم ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عقد باندھا ہوا، ایک رسہ باندھا ہوا رشتے کا خاوند اور بیوی کے درمیان جس کا نام نکاح ہے. طلاق اس کو کاٹنے کا نام ہے. طلاق پہلی ہم نے دی وہ کٹ گیا، جب ہم دوبارہ صلح کرتے ہیں تو عقد النکاح پھر وہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر دوسری طلاق دی جاتی ہے. پھر اسی طرح دوسری طلاق کے بعد جب صلح ہوتی ہے تو پھر اس طرح یہ طلاقیں دی جاتی ہیں. تو آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کو ایسا نہ سمجھے جی ٹھیک. اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں اس پہ ہفتے میں 10 دن میں 2 ہفتے میں ایک پروگرام ہو کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں اور ہمارے معاشرے سے اٹھتے ہوئے سوالات ہیں. مگر ایک بیٹی ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے، ماں باپ فورس کر رہے ہیں، وہ پہلے جان چھڑا کر آئی ہے، طلاق لے کر آئی، اب فورس کر رہے ہیں بیٹا تم نے رجوع کرنا ہے، وہاں پہ واپس جانا ہے. ایسی صورتحال میں کیا واقعی اس کو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے؟ اس کو شریعت کوئی حق دیتی ہے اور کوئی آپشن ہے اس کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً سب سے اہم حق جو ہے نا اس معاملے میں وہ بیٹی کا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آپ کے عہد مبارک میں ایک بیٹی آئی تھی تو اس نے عرض کیا آقا میرا باپ میرا نکاح اپنے حقیقی بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے لیرفع خصیصتہ، تاکہ اس کو معاشرے میں میرے رشتے کی وجہ سے کچھ عزت مل جائے، کچھ مرتبہ مل جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو میں اس کو پسند نہیں کرتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو رجوع کی بات ہے، اس نکاح کے معاملے میں فرمایا تھا کہ بیٹا تیرا حق ہے، اگر تو پسند نہیں کرتی تو تیرا باپ تیرا نکاح زبردستی وہاں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بس یہ چاہتی تھی کہ دنیا کو یہ خبر مل جائے کہ کائنات میں اللہ کے رسول نے بیٹیوں کو کتنا حق دیا. تو یقین رجوع کے معاملے میں بھی حتمی جو فیصلہ ہے نا
وہ باپ کا نہیں ہے نہ ماں کا ہے، حتمی فیصلہ اس بیٹی کا ہے کہ جس نے اس گھر میں رہنا ہے، جس نے زندگی بسر کرنی. اگر وہ مطمئن نہیں ہے، اگر وہ خوش اور راضی نہیں ہے تو زبردستی دھونس دھاندلی کے ساتھ بچیوں کا رجوع نہیں کروانا چاہیے. بہت اچھے. دوسری بات بیٹی کے لیے معاملہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا وہ مشورہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ جہاں دیدہ لوگ ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کا مشورہ اس پہ غور و فکر ضرور کرے اور عزت آبرو کے ساتھ اگر والدین کے مشورے پہ عمل ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور ان کو عزت دینی چاہیے. بہت اچھے. یقیناً یہ تو بات ایسی ہے. بہت اچھے جی.